ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جن اقدامات کا ذکر چیف جسٹس صاحب نے کیا کہ جو عدالتی کارروائیوں کو، عدالتی معاملات کو مزید شفاف بنانے کے لیے کیے گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک معاون ثابت ہوں گے؟ اور جو عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور ججز کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے تھے، وہ تاثر کس حد تک ختم ہوا ہے؟ دیکھیے میری نظر میں تو ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی، کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پچھلے 1-2 سال میں ہمارے ججز کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں. ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ججز کو بولنا نہیں چاہیے. یہ سب چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں. جو ان کے جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہیں. ججز سب یہ کرتے رہے ہیں، آج بھی 100 سال سے یہ کرتے رہے ہیں برٹش جوڈیشری میں. تو اب یہ کہنا کہ ہم یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور پھر یہ کہ ہم اوپنلی کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ کرواتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. ججز جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی ججمنٹ کے تھرو بولتے ہیں، وہ خود بول کر کے ایکسپلین نہیں کرتے اپنی چیزوں کو. اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ چونکہ آج کل عام طور سے بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے ججز کی، تو اس وجہ سے شاید یہ موقع تھا ان کے لیے کہنے کا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. شائق عثمانی صاحب، جس طرح سے آج کل کے دور میں مختلف فیصلے آتے ہیں اور اس پر پھر سیاست بھی کی جاتی ہے، پھر ججز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان کا ٹلٹ ہے کسی اسپیسیفک سیاسی جماعت کی جانب، تو یہ معاملات جب سامنے آتے ہیں تو آپ کا نہیں خیال کہ پھر سپریم کورٹ نے جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ ہم نے ایک ترمیم بھی کی ہے کہ اگر ججز پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو وہ جواب بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ اپنی جگہ، میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ ججز کو اس کا موقع آنا ہی نہیں چاہیے. ان کو تو بات کرنی نہیں چاہیے اس طرح سے، اور صرف اپنا جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دیں. اس کے بعد پھر جو مرضی لوگ کرٹیسزم کریں اس کی بات نہیں ہے. اور یہ سب ایکسپلینیشن جو کرتے ہیں اس سے اور بھی لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسا جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے جو اپنے اپنے کوئی ویوز ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. وہ ویوز ہونے نہیں چاہیے کسی جج کے. جس زمانے میں جج تھا ہم تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے، تاکہ کسی چیز کا اثر نہ ہو جائے ہمارے اوپر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہمارے جوڈیشری میں آ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سب پرابلمز بن رہے ہیں اور لوگ اب کرٹیسزم کر رہے ہیں جوڈیشری کی، جس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. شائق عثمانی صاحب، حکومت ایک قانون سازی کرنے کے لیے جا رہی ہے جس حوالے سے قیاس آرائیاں بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مدت ملازمت ججز کی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، جو ریٹائرمنٹ کی ایج لمٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. یہ آپ کے خیال میں کس حد تک جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے یا مشکل صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ آئین کا تعلق ہے، آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کی میعاد مقرر کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، یہ کرنے کی وجہ سے پرابلمز ہوں گے. آپ کو معلوم ہے جو اجمل میاں جج تھے تو اس زمانے میں یہ ایک بڑا کیس ججز کیس ہوا تھا، جس میں فائنلی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا، اور وہ جب 65 ایئرز ہوں گے تو وہ ریٹائر ہو جائے گا. تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس میں کسی چیز چینج کی ضرورت نہیں ہے. اور ججز آتے ہیں اور جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کسی خاص جج کو ایکسٹرا ٹائم دیا جائے. اور ایکسٹرا ٹائم دینے سے شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کا کوئی اس میں فائدہ ہے کہ کسی اور کا کوئی فائدہ. شائق عثمانی صاحب، اگر حکومت ایسا کچھ کرتی ہے، کچھ پلان کرتی ہے، تو اس کے لیے کیا 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی آئین میں امینڈمنٹ کے لیے، یا سمپل میجورٹی کے ساتھ یا قانون سازی کے ذریعے بھی اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ 65 کی عمر پہنچنے کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ 2/3 میجورٹی کے بغیر ممکن نہیں ہوگی امینڈمنٹ؟ جی نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ججز کی تعداد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی کہ، اور آج بھی چیف جسٹس صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ بہت عرصے سے جو ہے وہ ججز پورے نہیں تھے سپریم کورٹ میں. اب ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. گزشتہ کچھ دنوں میں ایڈ ہاک ججز بھی 2 تعینات کیے گئے ہیں، تو اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہے، وہ تو لیجسلیشن سے
چینج ہو سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ چاہے تو ججز کی جو مقدار ہے ان کو بڑھا سکتا ہے، اس میں ایک نارمل جو قانون بنا سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ چینج آتے رہتے ہیں، پاپولیشن بڑھتی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ ججز کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں تو بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اتنے کیسز، لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو جب تک کہ آپ ججز ججز کا کاؤنٹ انکریز نہیں کریں گے تب تک کہ وہ معاملہ طے نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے صرف لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک اور معاملے پر رہنمائی فرمائیے گا آپ کہ جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک جج جب چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے پر آتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ ایک تجویز بھی ہم نے دیکھی جو کہ سامنے آئی ہے کہ جیسے آرمی میں ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ بھجوا دی جاتی ہے، پھر اس میں سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ کر دیا جائے، کیا ایسا پاسبل ہے جوڈیشری میں؟ دیکھیے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، جب وہ سجاد علی شاہ صاحب جو مرحوم جب وہ جج بنے تھے تو ان کے زمانے تک تو یہی ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے یا حکومت جو ہے وہ چوز کرتی تھی، جو ججز ہوتے تھے سپریم کورٹ میں اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے تھے اور اس کو چیف جسٹس بنا دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے بہت ہی پرابلمز ہوئے، اور اسی کی وجہ سے ایک فیمس ججز کیس ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے تو اس میں کتنی گام اور جوڈیشری میں کتنے جھگڑے لڑائی ہوئے۔ تو وہ جب ججز کیس میں ججمنٹ آ گئی اجمل میاں کے زمانے میں، تو اس کے بعد سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ سینئر موسٹ جج ہوگا، اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ سارے سپریم کورٹ کے جج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ کسی ایک جج کو الیکٹ کرنا اور اس کو چیف جسٹس بنانا جو ہے یہ ایسی بات تو نہیں ہے فوج میں جس طرح ہوتا ہے۔ فوج میں یقیناً ان کی جو قابلیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے لیڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں، حکومت کی جانب سے کچھ قانون سازی کا عندیہ دیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح کے بل ہیں، کیا قانون سازی کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم معاملے کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے۔